تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر اور جو ان کے کینڈیڈیٹ تھے ان کے ساتھ جو یہ 2 سال کے دوران حشر ہوا، جو عوام کے ساتھ حشر ہوا، جو کیا گیا وہ کس لیے کیا گیا، یہ ایک عجب سی کہانی ہے۔ میں نے بہت ساری ویڈیوز کے اندر یہ چیز بتائی ہے کہ یہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سائفر بھیجنے والا ڈونلڈ لو تھا، اور اس کے بعد اب اس وقت جو پاکستان کے اندر امبیسڈر ہے ڈونلڈ بلوم، وہ اور جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں جن کو اماں جی آپ بول سکتے ہیں، وہ اماں جی کی ہسٹری ہے کہ جس ملک کے اندر وہ لوگ گئے ہیں اس ملک کے اندر تباہی بربادی، اور آخرکار وہ ملک جو ہے وہ پتھر کے زمانے میں چلا گیا۔ یہ شام میں رہے، لبنان میں رہے، مصر میں رہے اور دیگر بے شمار ملکوں کے اندر رہے، عراق کے اندر رہے، اور وہاں پر جو نقشہ پیش ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کبھی وہ ملک دولت کے اندر کھیلا کرتے تھے، آج وہ ملک جو ہے وہ فقراء کی لسٹ میں آتے ہیں۔ پاکستان کی پوزیشن سائفر آنے سے پہلے یہ تھی کہ پاکستان کے پاس $16.5 ارب جو ہیں قومی خزانے کے اندر جو اسٹیٹ بینک کے پاس موجود تھے۔ پاکستان کو $31 ارب کی فارن ریمیٹنسز آ رہی تھی، ہر ماہ پاکستان کے اندر جو ہے فارن ریمیٹنسز وہ پہلے سے زیادہ ہوتے ہوئے آ رہے تھے، ترقی ہوتی ہوئی آ رہی تھی۔ چائنا یہاں پر انویسٹمنٹ کر رہا تھا، ڈیم بنا رہا تھا، انڈسٹریل زون یہاں پر بنا رہا تھا، اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹ جو ہے ان کے اوپر وہ کام کر رہا تھا۔ ٹیکنیکل سکل کی ورکشاپیں یہاں پر قائم تھی، پاکستان آئی ٹی کے اندر پیسے کما رہا تھا۔ پاکستان کے جو نوجوان تھے وہ خواب دیکھ رہے تھے کہ آنے والا مستقبل جو ہے وہ ہمارا روشن ہے، کیوں چائنا کی ٹیکنالوجی یہاں پاکستان آنی تھی جس سے لوگوں نے دولت کمانی تھی، اور دولت کمانے کے بعد لوگوں کی ایک امید جو ہے وہ آنی تھی کہ ان کا مستقبل روشن ہو گیا۔ مگر یہ سارا کچھ تباہ و برباد کیا گیا، کیوں؟ جس وقت سے پاکستان کے اندر سی پیک شروع ہوا، امریکہ کو بہت سارے تحفظات تھے، 18 سال لگے اس کو اس جگہ تک پہنچنے کے لیے، گوادر تک پہنچنے کے لیے۔ وہاں پر جا کر پھر یہ جو اس وقت امریکن امبیسڈر ہیں انہوں نے وہاں پر وزٹ کیے، جو پچھلی حکومت تھی جس نے عمران خان صاحب کی حکومت گرائی تھی، اس کے بعد جو نگران حکومت کے دور کے اندر وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے جا کر وہاں پر چائے کا کپ پیا، گوادر پورٹ پر بیٹھ کر، اور وہاں سے میسج دیا انہوں نے چائنا کو کہ آج ہم نے پاکستان فتح کر لیا، پاکستان کے اندر جو آپ کے پروجیکٹ تھے وہ فتح کر لیے اور آپ کو یہاں سے نکال دیا گیا۔ یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اب یہ سارا سلسلہ جہاں سے شروع ہوا عمران خان صاحب جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس وقت میڈیا کو پلانٹڈلی جو استعمال کیا گیا، میڈیا نے شور کرنا شروع کیا کہ پاکستان کے اندر مہنگائی ہو گئی، پاکستان ڈوب رہا ہے، پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو رہا ہے، پاکستان خارجی طور پر تباہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ ابھی نندن کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ کوئی اور وزیر اعظم نہیں کر سکتا تھا۔ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کا اس وقت وزیر اعظم جو تھا اس نے سٹینڈ لیا، اور اس کے بعد جو جواب دیا گیا پھر اس کے بعد معلوم نہیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ پھر یو این او کے اندر جو آواز اٹھائی پاکستان نے، پھر ناموس رسالت کا جو معاملہ وہ حل ہوا۔ اس کے علاوہ پاکستان روس سے اچھے تعلقات بہت سالوں کے بعد بنانے جا رہا تھا، اور روس سے ایک ریلیف جو ہے بہت بڑا جو پٹرولیم مصنوعات اس کے اندر اور گندم کے اندر ملنے والا تھا۔ یہ 2 چیزیں جو پاکستان کی ضرورت تھی اس کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ لیکن اس دوران 4 لانگ مارچ ہوئے، اور اس 4 لانگ مارچ کے دوران ڈرائنگ روم کے اندر جو سیاست گرم کی گئی کہ ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے، پاکستان کے اندر دولت بے شمار آ جائے گی۔ پھر میری قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، نہ دولت آئی نہ کوئی اور چیز آئی۔ جو آٹا اس وقت 50 روپے تھا وہ 160 روپے چلا گیا، جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 450 روپے کی 350 روپے کی چلی گئی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کی انڈسٹری کو پلانٹڈلی تباہ کیا گیا، گیس مہنگی کی گئی، بجلی مہنگی کی گئی۔ ایک جو ملک ہے وہ چیز 100 روپے کی تیار کر رہا ہے، تو وہی چیز جو ہے پاکستان کے اندر جو پہلے 80 روپے میں تیار ہو رہی تھی یا 100 روپے میں تیار ہو رہی تھی، وہ یہ گیس اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے وہ چلی گئی 350 روپے، اس کی پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ چلی گئی، اور پھر وہ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ پلانٹڈلی تباہ کیا گیا۔ زمینداری کا شعبہ جو 70% آبادی ہے اس کو پلانٹڈلی تباہ کیا گیا۔ گرین ریولوشن کا خواب دکھایا جا رہا ہے کہ بڑے انویسٹر آ کر پاکستان کے اندر یہ سارا کچھ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو تباہی کی طرف لے کے گیا۔ پاکستان کے اندر جب وہ وزیر اعظم ڈائری لے کر نکلا تھا، $16.5 ارب پاکستان کے اکاؤنٹ کے اندر موجود تھے۔
انہوں نے 2-2.5 ماہ کے اندر اندر اس میں سے تقریباً 7 یا 10 ارب ڈالر جو ہے وہ اڑا کر پرے کر دیے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ہم مائنس میں گئے. اب بڑی مشکل سے ہم جو ہے وہ تھوڑی سی ریکوری کی ہے. جو میری ناقص عقل کے مطابق 12 ارب ڈالر کے قریب ہم جو ہے دوبارہ آئے ہیں. مانگ منہ کے اس میں آئی ایم ایف کے قرضے ہیں, دوسرے ممالک کے قرضے ہیں, کچھ ہم نے اپنے اثاثے جو ہیں وہ گروی رکھے ہیں اور کچھ بیچے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سارا کچھ جو جمع تھا وہ کہاں گیا, کس کے پاس گیا. میڈیا مینجمنٹ پر جو پیسہ 10 ارب روپیہ جو خرچ کیا گیا, اسی طرح جو ڈالر کے اندر گیم ڈالی گئی, ڈالر کو روکا گیا. ڈالر کو روکنے کے بعد اس کو اوپن مارکیٹ کے اندر جو فروخت کیا گیا, اس کے درمیان جو 30 35 40 روپے بنتے تھے وہ کس کی جیب میں گئے, کس کس نے اس میں سے حصہ لیا. اور اس کے علاوہ اور بے شمار چیزیں ہیں. پاکستان کے 76 سال کی زندگی کے اندر کبھی پاکستان کے اندر کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے تھے سمندروں کے اندر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے. اب جو صورتحال ہے کہ پٹرول مہنگا, ڈیزل مہنگا, ہر چیز مہنگی, یہ انہوں نے کیا جنہوں نے آٹا سستا کرنا تھا کپڑے بیچ کر, انہوں نے پٹرول سستا کرنا تھا, ڈالر سستا کرنا تھا اور بے شمار چیزیں کریں. بہرحال کہ جو اس وقت صورتحال یہ ہوئی کہ پہلے عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑی, اسمبلیاں توڑنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ الیکشن نہ کروائے گئے. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جلسے جلوس شروع کر دیے. پھر عمران خان صاحب کو گولی ماری گئی, جس نے بھی ماری. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ہمت نہ ہاری. پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد پھر وہ جیل کے اندر ڈال دیے گئے, سزائیں سنا دی گئیں اور تقریباً اس وقت 35 سال یا 31 سال کے قریب سزائیں ہیں. ان کی وائف جس کا نہ سیاست سے تعلق نہ کوئی تعلق, ان کو 7 سال سزا سنا دی گئی. اور عدت کے متعلق جو معاملات ہیں وہ عالمی دنیا بھی بول رہی ہے. اور اس کے علاوہ جو معاملات ہیں دینی علماء وہ بھی بتا رہے ہیں, بڑے بڑے جید علماء جو ہے وہ اس کو ایک جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں کہ وہ عدالتی معاملہ, میں اس کے اوپر اب اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ جو آئین اور قانون کے تحت انہوں نے اچھا سمجھا, لیکن جو اسلام کی روح سے یا فقہ کی روح سے وہ فیصلہ جو ہے وہ یہ درست طریقے سے نہیں آیا. بہرحال کہ جس کا لاٹھی اس کی بھینس کے حساب سے چلتے چلتے پھر الیکشن آ گیا. انہوں نے ان سے پارٹی سمبل چھینا. پارٹی سمبل چھیننے کے بعد ان کی پارٹی کو ڈیمولش کیا گیا, جو باقی بچ بچ گئے تھے. اس کے بعد انہوں نے پھر دوبارہ بندے کھڑے کیے. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو بندے نہیں ملیں گے. انہوں نے 800 کے 850 کے قریب جو بندے کھڑے کر دیے اور ان میں سے لوگوں نے پھر انہوں نے سوچا کہ لوگ ووٹ نہیں ڈالیں گے. لوگوں نے بے انتہا ووٹ ڈالے, لوگ جیت گئے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت 179 کے اوپر ہے. پھر جو فارم 47 کا جو جھگڑا چلایا گیا, جو گیم ڈالی گئی, اس سے بھی کام بنتا ہوا نہیں آ رہا, کیوں وہ ان کے پاس جو پروف موجود ہے وہ عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں اور عدالتیں اس کے اوپر سٹے دیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اب اس سے اگلا جو سٹیپ وہ دوبارہ شروع کر دیا گیا. اور میرے یاد ہوگا جو میں نے کہا تھا کہ ایک جبر کا جو موسم, جس طرح آروز جو تجویز کنندہ, تائید کنندہ اور دوسرے لوگوں کے کاغذات مسترد کر رہے تھے, تجویز کنندہ, تائید کنندہ کو اٹھایا جا رہا تھا, جو کینڈیڈیٹ تھے ان کو اٹھایا جا رہا تھا. میں نے کہا تھا کہ الیکشن کے بعد ایک دفعہ پھر ہلہ بھلے چلے گا. اب عمران خان صاحب کے جو پیغام انہوں نے کال دی تھی, کچھ ناخوشگوار واقعات رونما ہو سکتے ہیں, جس طرح 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا. انہوں نے فوری طور پر عقل مندی کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف نے وہ کال واپس لی, اور کال واپس لینے کے بعد مختلف جگہ پر احتجاج پورے پاکستان کے اندر کیے. شیر افضل مروت نے جو ہے وہ بڑا بیان دیا ہے. یہ بات بیان کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن آنے والے حالات کی طرف جو ہے وہ خدشات جو ہے بڑھتے جا رہے ہیں. جو اس وقت ہو رہا ہے, اب جو نئی گیم کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی تحریک انصاف کے جو جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں, جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے یا دوسری جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے جو ہے وہ کلین چٹ مل گئی ہے, ان لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. جس کے اندر جو ہے ایک وسیم قادر صاحب لاہور سے ہیں, انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. وہ ذرائع کے مطابق خبر آ رہی ہے کہ وہ کل پرسوں سے لاپتہ تھے, اور لاپتہ ہونے کے بعد آج انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی. وہ 2019 کے اندر پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف کے اندر شامل ہوئے تھے. الیکشن لڑنے سے پہلے جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کوئی اور دی ہے, اور اس کے علاوہ جو آج انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے وہ کچھ اور دی ہے. چودھری وسیم قادر صاحب ہیں, یہ روہیل اسکر صاحب جو ہیں ان کے مد مقابل تھے, اور پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹر تھے انہوں نے ان پر اندھا اعتماد کرتے ہوئے ان کو ووٹ دیے. ووٹ دینے کے بعد ان کو کامیاب کروایا, اور اس کے بعد یہ لاپتہ ہوئے یا خود گئے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, لیکن یہ انہوں نے پریس کانفرنس کر دی. اسی طرح جو خبر ہے وہ یہ آ رہی ہے, کل والی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ ان لوگوں کو توڑنے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کے اوپر جو معاملات ہیں کو ریٹ لگائے جا رہے ہیں, کو کچھ کیے جا رہے ہیں, غیر حتمی غیر سرکاری
جو ذرائع کے مطابق کل والی ویڈیو کے اندر میں نے ذکر کیا ہے. لیکن اب جو ایک خبر آ رہی ہے جو غیر حتمی غیر سرکاری ہے، اس کو ایک دو چینلز نے شیئر کیا ہے، لیکن میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ میری مجبوری ہے. وہ دو بندے جو ہیں جنہوں نے وہ خبر شیئر کی ہے وہ بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن میں پاکستان کے اندر بیٹھا ہوں، اس لیے میں نام نہیں لے سکتا. گجرانوالہ سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. 3 یا 4 لوگ جو ہیں اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد جو کینڈیڈیٹ ہیں جو جیتے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، وہ کہیں مہمان خانے کے اندر ہیں یا چلے پر گئے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی ہے. اب اس طریقے سے اپنی جو ہے صورتحال بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپنی عددی طاقت جو ہے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بہرحال کہ جو کچھ بھی ہے اس پر بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی آج سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے فوری طور پر ان کو یہ فیصلہ لینا پڑے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو کسی نہ کسی پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر جو ہے اکٹھا کرنا پڑے گا، اور فوری طور پر ان کو تمام لوگوں کو جو تجویز کنندہ، تائید کنندہ اور جو جن کے پاس فارم 45 ہیں، ان سب لوگوں نے جنہوں نے رزلٹ دیے ہیں ان کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی، اپنے کینڈیڈیٹس کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. ورنہ یہ ایک جو سرکل ہے جوار بھاٹا جو ہے وہ اٹھنے والا پاکستان کے اندر. اس کا کیا آگے رد عمل ہوگا؟ جو کراچی کے اندر ہو رہا ہے، جو پنجاب کے اندر آج ہوا ہے، لوگوں کو جس طرح سے مارا گیا، یہ ایک عجب داستان دوبارہ شروع ہو چکی ہے جبر اور تشدد کی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ حکومت اور حکومت بنانے کے خواہاں جو لوگ ہیں وہ آخر کس وجہ سے اتنا زور لگا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آدمی اور جو ہے وہ نہیں قائم رہ سکتا. آخر کوئی مجبوری ہوگی، وہ ملکی سطح پر ہے تو عوام کو بتایا جائے کہ اے میرے پاکستانیوں یہ مجبوری ہے جس کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ لے رہے ہیں. اگر آپ بتا نہیں سکتے تو پھر اس کے پیچھے کچھ اور معاملات ہو سکتے ہیں، وہ انڈر دا ٹیبل ہیں، اپر دا ٹیبل ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ ہم اس کے متعلق جو کہہ نہیں سکتے. آپ سمجھدار ہیں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس طریقے سے نواز شریف صاحب کو لایا جا رہا ہے، زرداری صاحب کو لایا جا رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو لایا جا رہا ہے، یعنی قومی حکومت جو ہے بنانے کے چکر میں ہے. جس طرح PDM 1 PDM 2 اب لانچ کرنے کے چکر کے اندر ہے. کیا انٹرنیشنل لیول پر پاکستان پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں. پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہوئے یہ جو سارا منظر ہوا ہے اس کے اوپر وہ شور مچاتے ہوئے نظر آئے ہیں. واشنگٹن کے اندر اس وقت جو ہے وہ احتجاج ہوتا ہوا ہے. جب میں ویڈیو کر رہا ہوں اس وقت واشنگٹن کے اندر جو ہے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح جو نیوز پیپر ہیں ان کے اندر یہ چیزیں چھپتی ہوئی نظر آ رہی. UNO کے اندر یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے. ہیومن رائٹس کی جو لوگ ہیں وہ سوال اٹھا رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے متعلق جو خبر آ رہی ہے کہ وہ عالمی عدالت کے اندر وہ اس چیز کو لے کر جا رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی چیز مانی نہیں جا رہی. اور میرا خیال جس طرح پاکستان کے اوپر ڈرون حملے ہوتے تھے اور اس وقت کی اسمبلی جو ہے وہ یہ کہتی تھی کہ ہم نے اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کر مذمت کرنی ہے، آپ جدھر مرضی جا کر جو مرضی کریں. امریکہ کو رات کو فون کر کے یہ کہہ دیا جاتا تھا. اسی طرح اب امریکہ صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک جو ہے وہ بیان دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر غیر جمہوری غیر اخلاقی حرکات ہو رہی ہیں، جبر تشدد ہو رہا ہے، ہم جمہوریت کے علمبردار ہے. بیسیکلی جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی وہاں سائفر امریکہ سے آیا، جس کو کہتے ہیں خط آیا، وہ امریکہ سے آیا. اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو حکومت کی تبدیلی ہوئی اور اس کے بعد جو پاکستان کے جو میں نے نقشہ پیش کیا ہے، جو حشر ہوا پاکستان کا، اس میں منشا تھی امریکہ کی. اور جو چائنا کو نکالا گیا اس میں منشا تھی امریکہ کی اور جو یورپی ممالک ہیں. اور جس طریقے سے یہ لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس وقت پورا ہولڈ ہے. جس طریقے سے ایمبیسڈر جو ہے امریکن وہ یہاں پر دندناتے پھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرح برطانوی ہائی کمشنر دندناتی پھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کے مخالف لوگوں سے وہ رابطے کر رہے ہیں یا پورا نظام چلایا جا رہا ہے، یہ بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. جب 71 کے اندر پاکستان 2 لخت ہوا تھا، اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بالکل اسی طرف مجھے جاتی ہوئی معذرت کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. میں کہتا ہوں کہ ہم 1971 کے اندر واپس چلے گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جبر کا موسم کس طرح چلے گا. کیا عوام کا مینڈیٹ آپ نے ووٹ اس لیے ڈلوایا تھا کہ ہم نے اس کے بعد IMF کو یا دنیا کو دکھانا کہ ہم نے الیکشن کروایا اور کرنا وہی ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہے. عمران خان صاحب وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں
اور جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن پس رہی پاکستان کی عوام، اور اس کا کیا ہوگا انجام خدا جانے۔